بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری یہ جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے کتاب کشف المراد کے بارے میں، جس میں ہم بحث نبوت یعنی بحث امامت یعنی مقصد خامس سے بحث کر رہے تھے، اور اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے بہت سارے استدلال پیش کیے اس بات کے اوپر کہ تجویز خلیفہ یا امام لوگوں کی طرف سے جائز نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا مسئلہ اول۔ اس کے بعد ہمارا شروع ہو گیا مسئلہ ثانیہ، جس میں ہم بحث کر رہے تھے کہ خلیفہ کا معصوم ہونا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم نے بہت سارے استدلالات پیش کیے۔ انہی استدلال میں سے چند ایک اہم دلیلیں جو ہم نے ذکر کیے وہ عقلی تھے، اور وہ جو ادلہ عقلیہ تھے وہ ہم نے تقریباً 13 ادلہ پیش کیے تھے۔ اب آگے ہم ادلہ سمعیہ کی طرف، جو کہ ہماری اس میں یعنی درس نمبر 101 سے شروع ہو رہی ہے۔ تو آئیے ہم پیش کرتے ہیں ادلہ سمعیہ یا ادلہ نقلیہ، جس میں ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب سے پہلے جتنے ادلہ پیش کی جا چکی ہے عصمت کے اوپر وہ سارے ادلہ عقلیہ تھے، لیکن ابھی جو دلائل پیش کی جا رہی ہے وہ ادلہ نقلیہ ہے، یعنی ان میں اصل استدلال نقل اور روایت نقل سنت بھی آ سکتی ہے، آیت و حدیث میں سے ان تمام چیزوں سے استدلال کریں گے، لیکن جہاں پر ضرورت پڑے ضمیمہ عقلی کی، وہاں پر ہم صغریٰ یا کبریٰ میں سے کسی کو عقلی بھی پیش کریں گے۔ تو آئیے پہلی دلیل کی طرف۔ آیت کریمہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولي الامر منکم۔ اس آیت سے جیسے کہ آپ آگاہ ہے، پہلے بھی ہم نے بہت سارے یعنی کئی بار اس آیت سے استدلال کیے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ اور اولي الامر کی اطاعت کرو، منکم تم میں سے۔ تو اللہ کی اطاعت اور اولي الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور اسی طرح آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور صادقین میں سے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ایمان مرحلہ اولا، تقوی مرحلہ ثانیہ، اور مرحلہ ثالثہ کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ان دو آیتوں سے وغیر ذالک، اس کے علاوہ وہ بہت ساری آیات جن سے اطاعت امام کی مطلقہ حکم دیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں جیسے کہ ہم بار بار استدلال کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اس کو مطلق رکھا گیا، بغیر کسی قید کے بیان کیا گیا۔ تو لہذا جب یہ مطلق ہے، بغیر کسی قید کے یعنی قید کے بغیر ہے، تو اس کی اطلاق سے تمسک کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ معصوم کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہمیں کسی بھی امر کا قید نہیں کیا گیا کہ فلانا اس چیز میں اطاعت کرنی ہے اور اس چیز میں نہیں کرنی، بلکہ مطلق رکھا گیا۔ اسی طرح اولو الامر کو بھی عطف کیا گیا ہے، تو اولو الامر کو بھی
مطلق رکھا گیا ہے، تو حذف یعنی متعلق اس چیز کا فائدہ دیتی ہے کہ وہ عموم کا فائدہ دیتی ہے، لہذا اس میں بھی اطاعت کو کیا کرنا ہے، عام رکھنا ہے، یعنی اطاعت یہاں پر بھی عامہ ہے۔ تو یہاں پر ایک بات آپ کر سکتے ہیں کہ اطیع اللہ، اللہ کے لیے ایک لفظ اطاعت کو لایا گیا، اور پھر رسول اور اولی الامر دونوں کے لیے ایک ہی اطاعت کے لفظ کو لایا گیا، تو اس میں شاید مراد یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت ذاتی ہے، بالذات مطلوب ہے، لیکن رسول کی جو اطاعت اور اولی الامر کی جو اطاعت کی جاتی ہے وہ بالذات مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک پہنچنے کا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ حقیقت میں مطلوب اطاعت ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن اس کا جو ذریعہ ہے وہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت ہے۔ لیکن اولی الامر اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دونوں کے لیے ایک لفظ اطاعت کے ایسے اور اس کو بھی ترتیب لایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اطاعت رسول واجب ہے مطلقہ طور پر، اسی طرح سے مطلقہ طور پر امر کی اطاعت بھی کیا ہے، واجب ہے۔ اور یہ آیت کریمہ اس سے ہم نے استدلال کیا، اور اسی طرح سے اور بھی آیت کریمہ جس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کونوا مع الصادقین، صادقین سے مراد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو قول و فعل و تحریر و تقریر ہر چیز میں سچے ہوں۔ تو ہر چیز میں سچے، عملی لحاظ سے ہر چیز میں سچا کون ہوگا، وہی ہوگا جو کہ معصوم ہوگا، لہذا معصومین کے ساتھ دے دو۔ وہی کون ہے جو کہ امام ہے، تو اماموں کے ساتھ دے دے، لہذا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور ان کی اطاعت مطلقہ کا ہمیں جو امر دیا گیا ہے وہ اطاعت مطلقہ ویسے ہی نہیں دیا گیا، بلکہ خاص مشن کے تحت ہمیں اس کے اطاعت کا حکم دیا گیا۔ تو لہذا یہ دو آیتیں وغیرہ آیات اور ان کے علاوہ وہ آیات کی جس میں امام کی اطاعت مطلقہ کا مثل اطاعت رسول حکم دیا گیا، جس طرح رسول کی آپ نے اطاعت کرنی ہے ویسے ہی آپ نے اطاعت کرنی ہے امام اور امر کی، لہذا اس کو مطلق رکھا گیا۔ اور یہ اس کی عصمت کی بین دلیل ہے کہ جب اتنے مطلقہ طور پر اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ معصوم ہے، اور معصوم کی پیروی کیا ہے، واجب ہے۔ اور فخر الدین جیسے امام المشککین نے بھی اولی الامر اور صادقین کی عصمت پر دلالت کو تسلیم کیا ہے۔ فخر الدین یعنی جس کو امام المشککین کہا جاتا ہے، جو کہ ہر آیت ہر استدلال میں شک کیا کرتے اور اس پر نقد و تنقید کیا کرتے، وہ بھی کہتے کہ جب اولی الامر اور صادقین جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا اور ان میں ویسے ہی طلب کیا گیا ہے اطاعت اولی الامر کو، صادقین کو جیسے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کو طلب کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح رسول معصوم ہے واقعی یہ لوگ بھی معصوم ہیں۔ اگر عصمت نہ ہو تو ان کی اطاعت مطلقہ کا حکم نہ ہوتا، کیوں؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا، ورنہ جب کے اشکالات مذکورہ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس سے مراد انہوں نے اجماع لیا ہے، پھر جا کے فخر المشککین کیونکہ وہ امامت کے قائل نہیں ہے، لہٰذا وہ اور موڑ کے تعویل کر کے اپنے نظریے کی طرف لے جاتے اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد اجماع ہے لیکن وہ معصوم ہے۔ لیکن اجماع کے معصوم ہونے، اجماع امت کے معصوم ہونے اور نہ ہونے، اس کے اوپر جو اشکالات وارد ہوتے ہیں وہ ہم نے تفصیلی طور پر پہلے اسلاف میں بیان کیے ہیں۔ لہٰذا اس سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اطاعت مطلقہ ہے تو اس کے لازمہ کیا ہے، عصمت ہے، اور ان الفاظ کے عصمت کے اوپر واضح دال ہے جس کو فریقین مانتے ہیں، لہذا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ انہی ادلہ میں سے دوسری یعنی دلیل دوم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ لا ینال عہد الظالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ذریت کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اس کو میری ذریت میں بھی رکھا جائے اس منصب کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت، یہ منصب، میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو جو چیز، جو شخص، جو فرد ظالم ہو، وہ ظالم
زمان ماضی میں ہو سکتا ہے، زمان حال میں ہو سکتا ہے، زمان استقبال میں ہو سکتا ہے۔ یہ ظلم کی 3 صورتیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ 3 صورتیں جو ظالم ہے، یا وہ ظالم لنفسہ ہے یا ظالم لغیرہ۔ ممکن ہے پرانے زمانے اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی اور کے اوپر، زمان حال میں اپنے اوپر ظلم کر اپنے نفس پر اطاعت معصیت انجام دے کر یا کسی اور پر ظلم کر رہا ہو، اور اسی طرح زمان استقبال میں بھی اپنے اوپر ظلم کرے یا کسی اور کے اوپر ظلم کرے، جو بھی ہو لہٰذا ظلم کی جو مجموعی صورتیں بنتی ہیں وہ 6 صورتیں بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب طور پر ظالمین کو یہ عہدہ نہیں دیا، تو لہٰذا وہ بندہ جو کہ ہر زمانے میں اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرے، یعنی معصیت انجام نہ دے اور اطاعت کو ترک نہ کرے، تو ایسا فرد زمان حال ماضی استقبال ان تمام صورتوں میں جب وہ اتنے چیزوں کا وہ متعلق ہوگا تو کیا ہوگا، اس کا لازم ہے کہ وہ معصوم ہی ہوگا، اور جو کہ امامت کیا ہوگی، قطعی دلیل ہے آیت مبارکہ۔ لہٰذا جب ان تمام ظلم سے وہ بچ کے رہے گا تو لہٰذا جو ان تمام ظلم سے بچ کے رہے گا وہ معصوم کہلائے گا، اور غیر معصوم سے یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ بس واضح ہو گیا کہ آیت کریمہ عصمت کی دلیل قطعی ہے، کیونکہ ہر گنہگار بنص قرآن ظالم ہے۔ کیوں؟ یہ آیت کریمہ اس کے اوپر دال ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تعدی کرے، حدود کو پار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہے؟ جو اوامر ہے، جو نواہی ہے، جو منکرات ہے، جو معروفات ہے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ حدود ہے۔ منکرات کو بھی پار نہیں کرنا، یعنی ان منکرات تک جانا نہیں، ان کو انجام نہیں دینا، معروفات کو پار نہیں کرنا، یعنی ان معروفات کو ترک نہیں کرنا، تو یہ ساری ذمہ داری ہے کیا؟ امام ہے۔ یعنی جب یہ ساری چیزیں کریں گے، ان میں سے کوئی بھی ایک منکر کو انجام دے، ایک معروف کو انجام دے، تو اولئک هم الظالمون، یہ لوگ کیا ہے؟ ظالم ہے، اور جو لوگ ظالم ہوگا اس کے عہدہ امامات نہیں پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عہدہ امامت عصمت کے ساتھ تعلق اور عصمت کے ساتھ محسوس ہے۔ اس کی مزید تائید امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی ہو جاتے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے اس آیت کریمہ سے استدلال فرماتے ہوئے فرمایا کہ ابطلت هذه الآیت امامت کل ظالم الى یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ نے تا قیامت تک آنے والے ہر ظالم کی امامت کو باطل قرار دیا ہے۔ لہذا کوئی ظالم و جابر و فاسق امام نہیں بن سکتا۔ اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ ظلم قتل میں مرتکب ہو جائے یا بڑے بڑے ظلم میں مرتکب ہو جائے، غیر پہ ظلم کی اور تعدی کی انتہا کرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ظالم نفسی ہو یا ظالم غیری ہو، کسی مرحلے میں بھی ظلم کرے، یہ ظلم کیا ہے؟ باطل ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے، اس کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے، اور اعتبار سے گر جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ظالم سے مقام امامت کو چھینا گیا ہے، مقام امامت کو سلب کیا گیا، مقام امامت ان تک نہیں پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مقام عصمت کا مقام ہے۔ تو لہذا اسی آیت کریمہ کی وجہ سے امام صادق نے بھی استدلال فرمایا، دوسری آیت کریمہ میں اس سے بھی ہمیں استدلال ہوا۔ لہذا اس آیت میں ہم نے مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو 3 چیزوں سے ہم نے استدلال کیے۔ ایک استدلال یہ کہ خود آیت کریمہ کے جو سیاق و سباق ہے، واقعہ ہے، اس سے حضرت ابراہیم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مقام امامت ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ دوسرا، اس آیت کے الفاظ کی اطلاق سے کہ اب ظالمین جو کہ مطلق ہے، ظالم نفسی ظالم غیری کو بھی شامل ہے، اور زمان حال و استقبال ماضی بھی شامل ہے۔ اور دوسرا استدلال ہم اس چیز پر جو بھی معصیت کرے وہ ظالم ہو جائے گا، اس کے اوپر ہم نے استدلال کیا اپنی مقدمہ ثانی کے اوپر کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو بھی تعدی کرے وہ ظالم ہو جائے گا۔ لہذا جو بھی تعدی کرے، جو بھی اپنے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرے وہ ظالم ہے، چاہے وہ ظالم نفسی ہو، چاہے ظالمون غیری ہو۔
لہٰذا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتے ہیں، اور ظالم تک یہ منصب نہیں پہنچی، اس کے اوپر دوسری روایت کی امام صلی علیہ السلام سے بھی روایت ہے۔ بس ان تمام چیزوں سے ثابت ہوا کہ یہ مقام عصمت یعنی یہ مقام امامت خاص ہے معصومین کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم